السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل و توفیق کے ساتھ ایک اور دعا کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ یہ دعا سورہ الاعراف اور آیت نمبر 23 سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کے اوپر۔ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں، اب ہم نے اتنی دعائیں انالائز کر لی ہیں کہ ربنا سے پہلے ایک یا حرف ندا محذوف ہے جو کہ قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کہ برابر ہوتا ہے ادعو فعل، اس میں سے انا فاعل آئے گی اور یہ ربنا مفعول بنے گا، یعنی کہ ربنا جو ہے وہ ربا مضاف ہے اور نام مضاف علیہ مرکب اضافی ہو کر یہ منادہ بنا ادعو فعل کے، ادعو فعل انا فاعل اور ربنا منادہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن گیا۔ اور جواب ندا آگے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آیا ہوا ہے، تو ذرا جواب ندا کو کھول لیتے ہیں۔ ظو لام میم حروف مادہ باب دعا سے ظلم نا، ٹھیک ہے؟ تو ظلم نا، ہم نے ظلم کیا، تو فعل فاعل ہو گیا اور نحنو فاعل ہو گیا، اور انفسنا، انفس جو ہے یہ ہمارے پاس مضاف اور نا جو ہے وہ مضاف علیہ مرکب اضافی منصوب نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بنے گا اس جملہ فعلیہ میں۔ ظلمنا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ واو حرف عطف آگے اور اس حساب سے پھر یہ ظلمنا انفسنا یہ معطوف علیہ ہو گیا، اور آگے جو جملہ بنے گا وہ ہم دیکھتے ہیں پھر کیسے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو ان حرف شرط آ گیا، اور لم جو ہے وہ جازمہ حروف میں ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا کرتا ہے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مضارع مجزوم ہے، اور اس کے ترجمے کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور لم جو ہے وہ نہیں کا مفہوم دیتا ہے۔ تو لم آ گیا اور اس کے بعد کیا تغفر، ٹھیک ہے؟ تغفر مجزوم ہو گیا مضارع، تو تغفر فعل اور جو ہے وہ انت فاعل اور لانا متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہمارے پاس معطوف علیہ بن گیا، کیونکہ واو عاطفہ ہمیں اگین نظر آ رہا ہے۔ ترحمنا، ترحمنا جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہو گیا، اور جو ہے انت فاعل اور نا جو ہے جو ہمارے پاس مفعول بھی ہو گیا، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہے۔ تو تغفر لنا جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، اور ترحمنا جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس شرط کا ایک آ گیا پیٹرن کہ وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ماضی کا آ جائے گا، یعنی کہ بخشتا ہے یا بخشے گا ترجمہ نہیں آئے گا، بلکہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، لنا ہمیں، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جواب و شرط کہا جاتا ہے کہ یہاں پر معصوف ہے، جبکہ یہ اس پر دلالت کرتی ہوئی کوئی چیز یہاں پر آئی ہوئی، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں سے آپ اس کو کہ جواب و شرط کے طور پر لے لیں۔ لا جو ہے یہ جواب قسم کے طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے، اور نکونا، نکونا جو ہے وہ ہمارے پاس کانا یکونو کہ جب ہم گردان پڑھیں تو وہ نکون آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نکون جو ہے وہ جیسے ہم کانا کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک اس کا اسم اور ایک اس کی خبر، اسی طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے۔ تو اس میں نکون ہو جائے گا نحنو، اور جو خبر نکون ہوگا وہ ہوگا من الخاسرین، مرکب اضافی کی صورت میں خبر آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، آپ آسانی کے لیے اس کو کانا بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جواب و شرط کی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو شروع سے دیکھتے ہیں دوبارہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب
ہم پہلے ندا کر رہے ہیں، اس کے بعد جواب ندا کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، وہ آگے جواب ندا کی صورت میں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر، اپنے نفس کے اوپر ہم نے ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو لا ہے نا، لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، لام میں کیا ہے، یہ لام تاکید ہے، یہ جو ضرور کا ہم نے ترجمہ کیا نا کہ ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، من الخاسرین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں، دعا کو سمجھ کر مانگنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو توبہ استغفار کے وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سیکھے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اثبات میں بھی عقلی اور قیاسی دلائل دینے لگا، نتیجتاً وہ زائد درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق قرار پڑے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دے کر مطلب دلائل دینا، یہ ہمارے لیے شیطانی عمل ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا، یعنی کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، تو استغفار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ رستہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں ہی شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ ہم سے بہت 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 زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بہت ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، جیسے حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ دن میں کم سے کم 70 اور یا 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو سمجھ کر مانگنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور دعا کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو نفع بخش بنا دے، اور ہمیں علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو، ان دعاؤں کو، ان سب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے بہترین کام لے لے، اور ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔